میرے ہاتھ میں۔ فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ اور قوم عاد نے کیا کہا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے ہنر سے، محنت سے مال کمایا ہے، محنت سے کا مال کمایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مکے کے کافروں نے کہا نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارا مال زیادہ، ہماری اولاد زیادہ، ہمارا جتھا زیادہ، ہماری پارٹی بڑی، ہم تو یہ سارے جراثیم ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ کسی نہ کسی درجے میں۔ سب سے بڑا بت انا خیر، میں بہتر۔ تو شیطان نے نا ہمارے اندر بھی نا ایک کان میں نا پھونک ماری ہوئی ہے۔ جب جماعت میں چلتے ہیں تو ہم میں سے نا، میں کیا سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں اس جماعت میں سب سے اچھا ہوں، سب سے پرانا ہوں، میری بات مانی جائے، ٹھیک ہے۔ میں دوسرے کان میں پھونک مار دی شیطان نے نا، کیا باقی جماعت والے تو ایسے ہی ہیں، ان کو کیا پتا، باقی جماعت والے تو ان کو کیا پتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں آج جو گشت ہوا نا بڑا زبردست ہوا، گشت آج جو گشت ہوا نا بڑا زبردست ہوا۔ کیا ہوا امیر صاحب، کیا ہوا؟ آج گئے نا، جس کے پاس گئے نا، سال ہاں سال سے لوگ جا رہے تھے، جماعت والے جا رہے تھے، بڑی ترغیب دے رہے تھے۔ میں کیا، میں نے بات کی، وہ بندہ تیار ہو گیا، میں نے تیار کیا، میں نے بات کی، ایسی زبردست بات کی، وہ بندہ تیار ہو گیا، میں نے تیار کیا۔ جراثیم ہے نا کچھ میرے اندر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ساتھیوں کو؟ میں کہتا ہوں پچھلے سال جماعت کا امیر میں تھا، کیسی زبردست جماعت چلی تھی، پچھلے سال امیر میں تھا، کیسی زبردست جماعت چلی تھی۔ اس سال نا فلاں امیر ہے، دیکھو جماعت کا کیا حال ہے، طریقہ ہی نہیں آتا اس کو، اپنی بڑائی۔ جب میری خدمت ہوتی ہے نا، جب میں کھانا پکاتا ہوں، کیسا زبردست پکتا ہے کھانا، یہ ساتھی دیکھو نا یار، سارا گوشت ہی خراب کر دیا۔ میں جب پکاتا ہوں کیسا پکاتا ہوں، تو جراثیم ہے نا میرے اندر۔ دوبارہ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا بت میں، اس کو ختم کرنا، مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ نبیوں کی سب سے بنیادی آواز کیا تھی؟ پیغمبروں کی، قل، ساری دنیا کو بتلاؤ، اے میرے حبیب سب کو بتلاؤ، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ پیغمبر، نبیوں کے امام، سید الانبیاء، سید الثقلین والکونین، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ، یہ بنیادی آواز ہے۔ تو اپنی بھی نفی کریں گے نا انشاءاللہ، لا الہ الا اللہ میں، کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اس کی اور حکم بھی اسی کا چلے۔ تو دعوت دیں گے نا ایمان کی، ایمان کی دعوت، ایمان کی دعوت، اور دیتے ہی رہیں گے مقام پہ جا کے، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ پر، کیونکہ ایمان کی نا 1 منٹ کے اگر 60 سیکنڈ ہیں اور 1 سیکنڈ میں 10 لمحے ہیں، ہر لمحے میں ایمان کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کے ایمان کی دعوت، اللہ کے راستے میں نکل کے
سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے، اچھا جوتا کیسے پہننا چاہیے، اچھا اتارنا کیسے چاہیے، اچھا مسجد میں کیسے داخل ہونا چاہیے، مسجد سے باہر کیسے آنا چاہیے، اچھا لباس کیسے پہننا چاہیے، ہاں اچھا مسجد میں کیسے رہنا چاہیے، تحقیق کرتے تھے۔ اچھا کھانے کے آداب کیا ہیں، کھانے کی سنتیں کیا ہیں، اچھا پانی کی سنتیں کیا ہیں، سونے کی سنتیں کیا ہیں، یہ سارا کا سارا کرتے تھے نا۔ تو ان سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے اور جو بھی سنتیں ہوں گی مقام پہ جا کر ان کو زندہ کریں گے۔ دیکھیں فرائض جو ہے نا، فرائض جو ہے نا وہ اس سے اسلام کو دکھلایا نہیں جا سکتا، فرائض سے اسلام کو دکھلایا نہیں جا سکتا۔ فرض سنت سے اسلام کو دکھلایا جا سکتا ہے، سنت سے اسلام کو دکھلایا جا سکتا ہے۔ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں۔ زکوٰۃ مسلمان کے لیے، اور وہ بھی خفیہ طریقے سے، روزہ بھی خفیہ طریقے سے، حج بیت اللہ کے قریب۔ فرائض سے اسلام کو ہم دکھلا نہیں سکتے، کافروں کو مسلمانوں کو سنت سے دکھلا سکتے ہیں۔ تو سنت والی زندگی، ہر عمل میں سنت، ہر عمل میں سنت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سنت کو زندہ کرتے تھے، اس لیے کہ سنت ہے، اور ہم سنت کو اس لیے مٹا دیتے ہیں، سنت ہے، فرض تھوڑی ہے، مسلمان کہنا فرض تھوڑی ہے۔ سنت کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی سنت پر عمل نہیں کر رہا تو گنہگار ہے۔ سنت کو ہلکا سمجھیں گے تو پتہ نہیں اسلام باقی رہے گا کہ ٹھیک ہے نا۔ سنت تو جیسے اللہ کے راستے میں نکل کے ہم سنت کو زندہ کرتے تھے، اور تو مقام پہ جا کے جو عمل ہے، جو کام ہے، تجارت کا، زراعت کا، ملازمت کا، دفتر میں جانے کا، کارخانے میں جانے کا، دکان میں جانے کا، ٹھیک ہے، شادی بیاہ، جو بھی عمل ہے، فوراً مولانا صاحب، فوراً مفتی صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ سنت طریقہ بتائیں، علماء کیا کہتے ہیں، فوراً علماء کے پاس کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے حکم اور سنت کو زندہ کرنے سے ہمیں کامیابیاں ملیں گی، پیسہ بڑھ جائے اس سے کامیابیاں نہیں ملیں گی۔ تو سنت والی زندگی کریں گے نا انشاءاللہ۔ جن کی شادی ہو گئی ہے ٹھیک ہے، وہ اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے فوراً سنت طریقہ، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ مفتیوں سے پوچھیں گے نا انشاءاللہ، علماء سے پوچھیں گے نا بھی کیسے کرنی ہے، اپنا رسم و رواج تو نہیں پورا کریں گے۔ خیال کرنا بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ہر عمل میں سنت، ہر عمل میں سنت۔ گھر والوں کی زندگی ہے، بچوں کی زندگی ہے، ماں باپ کی زندگی ہے، بھی سنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، ویسے ہی کریں گے۔ ہمسائے کی زندگی ہے، ہمسایوں کے ساتھ رہنا، سنت کیا ہے، ویسے ہی کریں گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے راستے میں نکل کے نماز کو اعلیٰ درجے کا بنا رہے تھے، تو اعلیٰ درجے کی بن گئی ہے یا ابھی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے نا اعلیٰ درجے کی بنانے کی، تو بناتے رہیں گے۔ اعلیٰ درجے کی نماز، اعلیٰ درجے کا ایمان، اعلیٰ درجے کا ایمان، اپنے ساتھی نہیں، اپنے ساتھیوں کو نہیں دیکھنا، اچھا یہ مولانا صاحب اس نے سال پہلے لگایا ہوا، اس کو دیکھیں، یہ پرانے ساتھی ہیں، اس کے 4 سفر ہوئے، اس کو دیکھ نہیں، اس کو نہیں دیکھنا۔ کس کو دیکھنا ہے؟ صحابہ کو دیکھیں گے ایمان۔ اگر اپنے ساتھیوں کو دیکھیں گے تو ہم ان کو نہیں دیکھنا، ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ صحابہ کو دیکھنا۔
اور اللہ نے ہمیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان جو میرے محبوب کے جانی ساروں کا ہے، ان جیسا ایمان یہ بنائیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں۔ ہم ان کے ایمان کو دیکھیں گے، آج کل کے لوگوں کو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کی نماز، صحابہ کی نماز، صحابہ کی نماز ہمارے سامنے ہو، صحابہ کی اعلیٰ درجے کی نماز بنانے کی فکر، تو اللہ کے راستے میں نکل کے بناتے رہیں، نماز کے لیے محنت کرتے رہیں گے، بناتے رہیں گے۔ مجمع ماشاءاللہ ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہو ہم میں سے، اور وہ نماز نہ پڑھ رہا ہے، مسجد کے صحن میں نماز پڑھ رہا ہے، بڑے خشوع خضوع سے پڑھ رہا تھا، اور چڑیا آ کے نا اس کے کندھے پہ بیٹھ گئی۔ ایسے ہے ماشاءاللہ کوئی ہم میں سے کہ کسی کے نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز پڑھتے پڑھتے نا چڑیا آ کے، چڑیا کو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ مرغی تو کھانے والی، ہاں چھنچنا، چلو پشتو میں ہی، تو بہرحال سمجھ آ گئی نا، کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے اس کے کندھے پہ آ کے، سر پہ آ کے کیا بیٹھ گئی؟ چڑیا بیٹھ گئی۔ کیونکہ ہمارا ابھی نا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اعلیٰ درجے کی نماز جو صحابہ کی نماز تھی وہاں تک ابھی پہنچنے کی ہم نے نیت نہیں کی، تو آج کے بعد نیت کر لے ایسی نماز پڑھنی ہے، تو جو واقعہ صحابہ کے زمانے میں ہوا وہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ کم از کم پہلا درجہ نماز میں، کم از کم پہلا درجہ نماز میں ایسی تو ہو جائے نماز ہماری آخری، ہاں یعنی الف بے تے کہ ہم نماز کے لیے ہاتھ باندھے تو ہمارا نماز میں ہاتھ داڑھی کی طرف نہ جائے۔ اب داڑھی کو ہاتھ لگانا، ٹھیک، نماز میں داڑھی کو لگانا، نماز میں خارش کرنا، نماز میں ٹوپی ٹھیک کرنا، بس بھائی نماز میں ہے، نماز میں کپڑے ٹھیک کرنا کم از کم، تو نماز میں ہاتھ کو نمازی بنائیں، ہاتھ کو کیا بنائیں؟ نمازی۔ اچھا نماز پڑھ رہا ہوں، سامنے دیکھ رہا ہوں، کہاں دیکھ رہا ہوں؟ سامنے دیکھ رہا ہوں، نماز پڑھتے ہوں دیکھ رہا ہوں، اچھا وہ نا بستر لے کے جا رہا ہے بندہ، وہ تو آج ہی جا رہا ہے، میں نے کل جانا ہے، دیکھ رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے۔ 4 مہینے سال کی آخری نمازیں ہیں اور سامنے دیکھ رہا، آنکھ پابندی نہیں بنی۔ ایک نوجوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے داڑھی کو ہاتھ لگایا، آپ نے کیا فرمایا؟ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ ہم کتنی بار کر رہے ہیں، 50 سال 40 سال ہو گئے مجھے نماز پڑھتے ہوئے، ابھی تک آنکھ ہی پابند نہیں ہے، ہاتھ ہی پابند نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہا ہوں میں اور جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہوں، نماز اور جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کہ سب سے بڑا بت کون ہے؟ نفس، میں، جی چاہیے، تو میں جو سامنے دیکھ رہا ہوں یہ میرا جی ہے اندر کا جو مجھے سامنے دیکھنے کا کہہ رہا ہے۔ میرا ہاتھ یہاں تھا، ادھر جا رہا ہے داڑھی کی طرف، کس نے کہا؟ نفس نے کہا، اللہ نے تو نہیں کہا۔ میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، مجھے اندر کی ایک طاقت ہے جو کہہ رہی ہے جلدی پڑھو، وہ کون سی طاقت ہے؟ نفس، جی چاہنے والی۔
جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں جلدی. قل هو اللہ شروع کی تھی ولم یکن لہ کفوا احد، پڑھتے پڑھتے رکوع میں جا رہا ہوں. کسی نے کہا بھائی قرات کی جگہ تو قیام ہے نا، قیام کی حالت میں قرات ختم کرنی تھی. رکوع میں جاتے ہوئے کیا کہنا تھا؟ اللہ اکبر کہنا تھا. میں رکوع میں جاتے ولم یکن لہ کفوا احد کہتے کہتے جا رہا ہوں، کوئی پتہ ہی نہیں. ڈرائیونگ میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے میں ضلع رحیم یار خاں میں گھوم رہا ہوں. یہ مجھے ضلع رحیم یار خاں میں کون لے کر گیا؟ کراچی کون لے کر گیا؟ پشاور کون لے کر گیا؟ سندھ کون لے کر گیا؟ مجھے کون گھما رہا ہے؟ پتہ چلے نا. الکیس من دان نفسہ، عقل مند کون ہے جو اپنے نفس کو پہچانے کہ میرے ساتھ کتنی شرارتیں کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، مجھے کتنا جہنم کے قریب کر رہا ہے، مجھے کتنا جنت سے دور کر رہا ہے، اللہ سے کتنا دور کر رہا ہے. من دان نفسہ. تو نمازوں کو بنانا سنبھالنا. قرآن نے نا 2 نمازیں ذکر کی. کتنی نمازیں ذکر کی؟ 2 نماز. ایک نماز کے بارے میں کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور دوسری نماز فویل ارأیت الذی پڑھتے ہیں نا آپ، پتہ نہیں کتنی بار پڑھی ہوگی، 1000 بار پڑھی ہوگی. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آگے کیا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے. جو صحیح نماز نہیں پڑھ رہے، نہ آنکھ کا استعمال صحیح، نہ زبان کا، نہ کانوں کا، نہ ہاتھوں کا، نہ پاؤں کا، نہ ہی ذہن کا. اب نماز 25 سال سے میرے لیے نماز بد دعا کر رہی ہے، بتاؤ میری زندگی بنے گی؟ 30 سال سے میرے لیے نماز بد دعا کر رہی ہے، میری زندگی بنے گی؟ میں 35 سال پہلے، 40 سال پہلے، 45 سال پہلے بالغ ہوا، نماز پڑھ رہا ہوں. 50 سال سے نماز بد دعا کر رہی ہے میرے لیے. زندگی بنے گی ہماری؟ بعض اوقات 60 سال تک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک نماز بھی اوپر نہیں جاتی، پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر. تو اللہ کے راستے میں نکل کے نمازیں بناتے تھے، سنوارتے تھے، پڑھتے تھے. فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، مکروہات، مفسدات، مستحبات، ساری چیزوں کو یاد کیا. تو سارے کے سارے نماز کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان کی بھی دعوت، ایمان کے لیے دعا، نماز کی دعوت، اعلیٰ درجے کی نماز کی دعوت. اور دعا مانگیں گے یا اللہ مجھے بھی نبیوں جیسی نماز، صحابہ جیسی نماز عطا کر. اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اعلیٰ درجے. اب ہم نے نا کوشش کر دی اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ درجے ایمان ہمارا ہدف تھا، کوشش کر دی تو میں مر گیا. اعلیٰ درجے کی نماز کی میں نے کوشش کر دی، میں مر گیا. تو قیامت کے دن اعلیٰ درجے کے ایمان والے لوگوں کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا. اعلیٰ درجے کی نماز والے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرا حشر کر دے گا، کیونکہ میرا ہدف وہ تھا. حج کے لیے بندہ گیا، یہاں سے راستے میں فوت ہو گیا، قیامت کے دن حاجیوں میں شمار ہو جائے گا. حفظ شروع کیا تھا قرآن پاک کا، درمیان میں اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور لے گئے تو حافظوں میں شمار ہو جائے. تو نماز پر محنت کریں گے نا انسان، کرتے ہی رہیں گے. نماز پر نماز کو اعلیٰ درجے کا بنائیں. اچھا حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، مسائلستان ہے دنیا، مسائلستان ہے. ایک حاجت پوری ہوتی ہے، 10 حاجتیں سر اٹھا کے کھڑی ہوتی ہیں. تو مسائلستان ہے دنیا، حاجتیں ہی حاجتیں، حاجتیں ہی حاجتیں، حاجتوں کی پٹوری.
کیس، حاجتوں کی پوری، تو اس میں نماز واستعینوا بالصبر والصلاۃ، چلو جی نماز پڑھتے ہیں۔ بیوی کا مسئلہ ہوا، بچوں کا مسئلہ ہوا، کاروبار کا مسئلہ ہوا، صحت کا مسئلہ ہوا، کوئی بھی مسئلہ، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ بچوں کو کہا نماز پڑھتے ہیں، آؤ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ حال لانے والا بھی کون؟ اللہ۔ لے جانے والا بھی کون؟ یہ دنیا میں اسباب لگا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا سبب سے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا، اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو نمازوں کو اعلیٰ درجے کا بنانا، حاجتوں میں، ضرورتوں میں، چلے 4 مہینے کی جماعت چاہیے، نماز دعا گشت، سال کی جماعت چاہیے مقام سے، نماز دعا گشت، 7 مہینے کی جماعت تیار کرنی ہے، نماز دعا گشت سے روزہ کی ترتیب بنانی ہے، ہر ہفتے جماعت سے روزے کی نکلے، نماز دعا گشت۔ اگر ہم اللہ کو ساتھ لیں گے نماز اور دعا کے ذریعے تو تھکیں گے نہیں، نا امید نہیں ہوں گے، تکبر نہیں آئے گا، غصہ نہیں آئے گا، ورنہ 4 مرتبہ گشت کر کے آپ کہیں گے 4 مرتبہ ہو گیا تو میں تیرے پاس آیا ہوں، ابھی بھی تو تیار نہیں ہو رہا، غصہ آ جائے گا۔ بھی غصہ کیوں؟ غصہ بھی نہیں آئے گا، کیوں کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے دل میں نہیں ڈالا، جب اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ گشتیں، ہمارا کام کیا ہے؟ نماز، ہمارا کام کیا ہے؟ دعا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ نبی محنت کرتے تھے، گشت کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو نماز دعا اور گشت، نماز دعا اور کسی سبب میں لگیں گے، یقین ہو سبب سے کام نہیں ہوگا، مسبب الاسباب، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہو۔ نگاہیں اللہ کی طرف ہوں، تھانے دار کے پاس بیٹھا ہوں، نگاہ دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو کہ کام تو وہیں سے ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ وکیل کے پاس بیٹھا ہوں، دل اللہ کے ساتھ ہو کہ اللہ چاہیں گے تو کام ہوگا۔ ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوں، کام اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، ڈاکٹر تو ایک سبب ہے۔ جیسے سب کو یقین ہے، سب کو یقین ہے کیا؟ بٹن دبایا تو پنکھا چل گیا، سب کو یقین ہے کہ بٹن سے پنکھا نہیں چلا، وہ پیچھے کرنٹ ہے اس سے چلا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کرنٹ نہ ہو، 1 کروڑ مرتبہ بٹن اوپر نیچے کریں، پنکھا چلے گا؟ تو یہ بٹن ہے سارے کے سارے، یہ پردے ہیں سارے کے سارے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، تھانے دار ہے، مالدار ہے، جو بھی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ بٹن ہے، سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ ٹوٹی کھولی، پانی نکلا ہے، ٹوٹی پانی نہیں دے رہی، مثال کے طور پر پیچھے ٹینکی ہے، ٹینکی سے پائپ ہے، پائپ دیوار کے اندر ہے، دیوار کے اندر سے ٹوٹی نکلی ہوئی ہے، تو پانی تو پیچھے سے آ رہا ہے، ٹوٹی ایک سبب ہے، کھولی ٹوٹی، یہ ساری ٹوٹیاں ہیں، پردے ہیں۔ کام بنانے والی ذات اللہ کی، اللہ کے راستے میں نکل کے تعلیم کا حلقہ لگاتے تھے، مقام پہ جا کے بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ کے راستے میں تعلیم کا حلقہ کیوں لگاتے تھے؟ اس لیے لگاتے تھے کہ اعمال کا فضائل سن سن کے اعمال کا شوق پیدا ہو، اور اس سے اہم چیز کیا ہے؟ اعمال کا یقین پیدا ہو۔ کیونکہ دنیا میں نا مقابلے بازی ہے، مقابلہ ہے، ایک طرف دنیا مال اور ایک طرف عمل۔ اگر مال کا یقین ہوگا تو مال والا کام غالب آ جائے گا، عمل والا کام مغلوب ہو جائے گا، اور اگر عمل کا یقین ہے کہ اس سے زندگی بنتی ہے تو عمل والا عمل غالب آ جائے گا، مال والا کام مغلوب ہو جائے گا۔ تو عمل کا یقین کہ اس سے زندگی بنے گی، دنیا کی، قبر کی، حشر کی، پلسرات کی، ساری زندگیاں بنے گی، تو اعمال کا شوق پیدا ہوا، عمل پر آئے، اور عمل کا یقین بھی پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں کہ اس سے زندگی۔ تو اللہ
اللہ کے راستے میں نکل کے تعلیم کا حلقہ لگاتے تھے. بعض اوقات تین تو لگ ہی جاتے تھے، تفصیلی بھی لگتا تھا، ظہر کے بعد بھی لگتا تھا، عشاء کے قریب بھی لگتا تھا. مقام پہ جا کے بھی مسجد میں بھی تعلیم کا حلقہ ہوگا اور گھر میں بھی ہوگا، شغل کی جگہ بھی لگا لیں. تو یہ تعلیم کا حل. اللہ کے راستے میں نکل کے تسبیحات کا اہتمام کرتے تھے، مقام پہ جا کے بھی کریں گے. مقام پہ جا کے بھی تسبیحات کا اہتمام کریں گے. اللہ کا ذکر اس یقین کے ساتھ کرنا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور اللہ میرا ذکر کر رہا ہے. اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو. میں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہتا تھوڑی دیر انتظار. کہا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. 4-5 مرتبہ پڑھ کے کہا اللہ مجھے یاد کر رہا. یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جو مجھے یاد کرے گا میں اس کو یاد کروں گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہا ہے، بس یہ کر رہا ہے. تو سبحان اللہ، یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک. میرے اندر عیب ہی عیب ہے. ہمارے اندر عیب ہے کہ نہیں؟ سمجھتے نہیں ہے پر ہے سے. الحمدللہ 100 مرتبہ کہا یا اللہ تیری ذات نے ہی سب کچھ مجھے دیا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے تو نے ہی دیا ہے، اس لیے تیرے لیے بھی تعریف ہے. لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہا. کیا مطلب؟ دل میں یقین ہو کہ یا اللہ میرے انفرادی اجتماعی جتنے بھی مسئلے ہیں ان کو تیرے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا. لا الہ الا